بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ سوشل میڈیا پر اتنی عزت افزائی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف پر مستقل تنقید کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج تک اس ملک پر حکومت صرف پی ٹی آئی نے ہی کی ہے اور وہی ان سب کی ذمہ دار ہے۔ 70 سالوں میں سے صرف پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے دور حکومت کو ہی تنقید شانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان اور ان 70 سالوں میں جو لوگ حکومت میں رہے وہ ملک کو آگے کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن عمران خان نے صرف 3.5 سال میں ان کی محنت کو خراب کر دیا۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے جو آپ اصل گناہ گاروں کا نام زبان پر لانے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ آج کل تو زیادہ تر لوگ ویڈیو زدہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ جانے کتنے لوگ آئے جنہوں نے خان کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن آج ان کی حیثیت 0 ہو چکی ہے۔ ان کا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تنقید کریں، ضرور کریں، لیکن ساری کی ساری تنقید اور ہر چیز کا الزام آپ صرف ایک جماعت پر نہیں ڈال سکتے۔ ملک کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار عمران خان نہیں بلکہ وہ جماعتیں ہیں جو عرصہ دراز سے اس ملک پر قابض تھیں۔ اب تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں رہا کہ قاسم علی شاہ صاحب آپ کو لانچ کیا گیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، عمران خان کے پیچھے اس ملک کی نوجوان نسل اور پڑھا لکھا طبقہ کھڑا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کو سننے والے کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس، نوجوان نسل اور پڑھا لکھا طبقہ۔ عمران خان کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کے بعد بہت ہی سوچ سمجھ کر قاسم علی شاہ صاحب کو اکھاڑے میں اتارا گیا ہے تاکہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جا سکے۔ مطلب یہ کہ جو کلاس عمران خان کے ساتھ جڑی ہے اسی کلاس کی برین واشنگ کی جائے۔ اس ملک سے بھاگے ہوئے مجرم اور سندھ کو تباہی کے دہانے پر لانے والے اب بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ قاسم علی شاہ نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے بچے کا فون آیا، اس نے کہا پاپا آپ کی وجہ سے میری کلاس میں گلی ہو رہی ہے، مطلب بے عزتی ہو رہی ہے، کہ تیرے باپ نے یہ کیا کیا؟ شاہ صاحب آفرین ہے، بھی آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ نے کیا کیا؟ کورونا کے وقت جب سب لوگ چیخ کر کہہ رہے تھے سب کچھ بند کر دو نہیں تو کورونا پورے ملک میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی لاک ڈاؤن لگانے پر زور ڈال رہے تھے، لیکن ایک اکیلا عمران خان ہی تھا جس نے لاک ڈاؤن لگانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس نے صرف کورونا سے بچنے کا ہی نہیں سوچا بلکہ اس سے آگے کا سوچا۔ جو روز کے کمانے والے ہیں وہ کیا کریں گے، اور پھر اس نے اللہ کی مدد سے کورونا سے لڑ کر دکھایا، اور پھر دنیا نے مانا اور ملک میں آ کر اس سسٹم کو دیکھا کہ کیسے خان کی سوچ نے نہ صرف کورونا کو شکست دی، کورونا کی وبا سے چھٹکارا پایا اور اپنی ملک کی معیشت کو بھی اوپر اٹھایا جس وقت زیادہ تر ملکوں کی معیشت تباہ ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے کہ پارٹی میں انصاف نہیں۔ علیم خان کو قبضہ اور جہانگیر ترین کو چینی کے اسکینڈل پر پارٹی سے نکال کر انصاف کیا، تو آپ ہی فرماتے ہیں کہ دونوں کو کیوں نکالا؟ پتہ نہیں آپ کو اچانک سے ان دونوں کی وکالت کیوں یاد آ گئی؟ شاہ صاحب، عمران خان بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہ چکا ہے اور یہ پارٹی بھی اسے وراثت میں نہیں ملی تھی، 0 سے شروع کیا تھا، اور آج پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور مقبول جماعت ہے، اور آپ ایک گلی سے اٹھ کر اسے کہتے ہیں کہ پارٹی میں انصاف نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کتنی بار نواز شریف، زرداری یا فضل الرحمان کو یہ بات کہی ہے؟ یقیناً نہیں کی ہوگی، کیونکہ آپ کو تو صرف عمران خان کے خلاف بولنا ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں۔ شاہ صاحب، لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف الیکشن کا نہیں بلکہ اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ جب آپ کچھ نہیں تھے اس وقت خان اپنے کیریئر میں بہت کچھ حاصل کر چکا تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ کو جس کام کے لیے اس میدان میں اتارا گیا ہے آپ وہی کر رہے ہیں۔ آپ کو لندن میں نواز شریف کے اربوں روپے کے محلات اور سندھ میں زرداری کی لوٹ مار نظر نہیں آتی، لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انصاف نہیں۔ اب آپ قاسم علی شاہ صاحب کی وہ گفتگو سنیے۔ آپ کے قائد اعظم کو کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرا والد ہے، میرا باپ ہے، میری قوم کا باپ ہے۔ چیزوں کو فوری طور پہ نہیں جج کرتے، تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، اور بعض چیزوں کے جواب میں تو کل رات آخری ٹی وی سما کا اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے میں نے جرم کون سا کیا یار؟ مجھے سب نے کہا یار بس کر دو، آج یہ میرا پی ایس یہاں بیٹھا ہوگا، کم از کم 2 درجن چینلز کو میں نے آج معذرت کی ہے۔ میں ایک ہی بات، اصل میں پاکستان میں ایک نیا سر فیکٹری لگ گئی ہے، وہ یوٹیوبرز کی ہے۔ تو کل وہ کسی نے ایک ویڈیو میری بنائی، اس نے مجھے رات کو شکریہ ادا کیا، سر جی اللہ کا شکر ہے، امی کا علاج دے پیسے نکل آئے، میرا قیمہ نکل گیا ادھر یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا۔ یعنی آپ حالت دیکھیں کہ لاہور کے سارے چینلوں والے سیالکوٹ آنے کو تیار بیٹھے ہیں، یہ تو میں نے روکا ہوا کہ یار مہربانی مجھے کام کرنے دو۔ تو یہ 3 چیزیں مجھے شاہ صاحب نے سکھائی۔ اب حضور والا آ جاتی ہے بات کنٹروورسی کی۔ آپ کی اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کنٹروورسی نہیں بنی؟ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، آج چوئی صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب بن گئے ہم
کوئی آپ میں سے کوئی ایسا کوئی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے کہ وہ مطلب فرض کریں میں ہی پیدا ہوں اور لیبر روم سے باہر آ کے دائی کہ جی موٹیویشنل اسپیکر ہے اور سیالکوٹ میں پیدا ہو تو کہ جی سیدھا چیمبر دے وچ ہی آیا. ایسا نہیں ہوا. ہم آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے. کسی سیالکوٹ کے قبرستانوں میں کسی قبر کے اوپر آپ کا نام میرا نام کسی گجرات کے قبرستان پہ لکھا ہوگا اور خالی ہاتھ جائیں گے. سر یہ 4 دن کا میلہ ہے. تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو. یہ فیصلے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, اس کو ایک دن میں میسر نہیں کرتے. اور 2 نشاندہیاں میں نے کی ہیں, میں آخری بار یہ دہرا رہا ہوں. دیکھیں میں نے, میرا اللہ گواہ ہے, میں قسم کھانے کو تیار ہوں. یہ کوئی پلانڈ انٹرویو تو ایسی ہے جیسے میں آیا ہوں تو آپ نے سوال کر دیا, انہوں نے سوال کیا تو میں نے کاؤنٹر کر دیا. اب یہ پلانڈ ہے, آپ کے خیال میں ہم دونوں ملے ہوئے آپس میں. یہ بڑے بھائی ہیں میرے, پھر بھی چھوٹا بھائی, یہ میرے لیے پھر بھی محترم ہے. میں ان سے ہمیشہ پوچھ کے چلوں, انتہائی قابل احترام ہے. آپ کے تو جہاز میں بیٹھتا ہوں. دیکھیے نا, مطلب میں تو ہمبل سرونٹ ہوں. میں تو اس سارے انٹرویو میں ایک سوچ لے کے میں نے اچانک میں نے چیز کر دی. اور تھرو آؤٹ میرے پہ پریشر تھا کیونکہ وہ سب بار بار مجھے کہہ رہے تھے جلدی کریں. میں نے انگلی سے اشارہ کیا, یار ایک منٹ سوال تو کرنے دو. آپ اندازہ لگائیں میں نے ٹیشو نکالا ہے صرف اس لیے کہ ناک صاف کرنا تھا. انہوں نے وہ سانس میں نے جیب میں ڈال لی ہے, الزام لگے کالا جادو میں نے کر دی. یار میری حالت دیکھیں. صبح 10:30 بجے میرے بیٹے کی آج کال آئی ہے, یہ سن لیں ذرا آپ میری کیفیت. قاسم صاحب اندازہ لگائیں, آپ سب والد بیٹھے ہیں. اس نے کہا میری پوری کلاس پاپا مجھے بلی کر رہی ہے کہ تیرے باپ نے کیا کیا. میں نے کون سا جرم کر دیا مجھے بتائیں. یار کسی کے درد کو محسوس کر کے دیکھیں. اگر سچ بولنا جرم ہے میں بولوں گا, اور وہ سچ کیا ہے, آپ کی ملک کا سب سے بڑا لیڈر, اس کے سارے قریب جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہائی جیک ہوئی جماعت ہے, سب سے طاقتور جماعت جو وہ ہائی جیک ہوئی ہے. اس میں اتنا پوٹینشل ہے, یقین کرے پاکستان کو بدل سکتی تھی آپ جماعت. 4-5 چہرے ہیں, سارے پرانے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. یار جس تحریک انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے. مجھے صبح 2-3 پولیٹیشنز کے کالیں آئی ہیں, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم 26 سال میں نہیں کر سکے. یہ بھی اب ہے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں. سر ذرا چند دن دیجئے, اس کے بعد پتہ لگے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں اگر اقبال کے زمانے میں واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, میں چاہوں گا کہ اسی سے کلوز ہی کر دیں. گلے کی تھوڑی میری آواز بیٹھ رہی ہے. واصف صاحب نے ایک دن فرمایا, شکر کرو جب امام اور یزید کھڑے تھے تم وہاں نہیں تھے. اللہ کمال ہے, کمال کی بات. مانے لگے تم ہوتے تو خدا نہ خواستہ یزید کے ساتھ نہ ہو جاتے. 72 میں 73واں آپ نے ہونا تھا. کتنا چانس تھا, سامنے لاکھوں تھے. ادھر 72 کھڑا تھا, میرا امام کھڑا تھا, ادھر رسول کا نواسا کھڑا تھا. وہ نواسا جو رسول پہ سوار ہوتا تھا نماز کے وقت میں تو رسول سجدہ لمبا کر دیتے تھے. آپ اپنی قسمت میں ناز کریں, شکر کریں, آپ کے ایسے امتحان نہیں آتے. یہ پوری قوم معافی کے ساتھ کہوں, یہ تماشے پہ خوش ہوتی ہے. یہ عزت دار کی عزت خراب ہوتی ہے تب خوش ہوتی ہے. آپ کی ساری عزت پہ کاٹا پھر جائے نا, میں آپ سب کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ایک رات پہلے آپ پہ لاکھوں لوگوں نے لانتیں بھیجی ہوں. میرے پاس موبائل میں وہ آڈیوز اور میسیجز پڑے ہوئے, لانتوں کے میسیج پڑے ہوئے. اس کے بعد اگلے دن آپ کے 6 لیکچر ہوں, آپ یہاں بیٹھ کے لیکچر دے کے دکھائیں. صرف ایک چیز لیکچر دلائے گی, وہ ہے ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے پلے اور کچھ نہیں ہوگا. تو حضور والا آپ اس کیفیت کو ذرا سمجھیں اور مہربانی فرما کے گنجائش دیں, انسانوں کو گنجائش دیں. ہم انسان ہیں, ہمارے لیڈر انسان ہیں, وہ کوئی اوتار نہیں ہے. میں یہ بھی ایک اور بھی بات, ادارہ بھی انسانوں کا ہی ہے یار. یہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے. اور ایک آخری بات آپ کو میں کہہ دوں, اس کے بعد میں ختم کروں گا. اگر کسی کو یہ وہم ہے نا یہ ملک ٹھیک نہیں ہونا, مہربانی فرما کے گیٹ آؤٹ ہو جائے اس ملک سے. یہ رہنا تو پھر یقین نہ رہو ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ. یار ایک ہی گل ہوئی کہ ماں بیمار ہو تسی چھڈ کے یوکے چلے جاؤ. ایک ہی گل ہوئی کہ تہاڈے کول امریکہ دا ویزا لگا, تسی کو ماں میں تانوں اے بھی ماں جے, ملک ماں میں. ایک ہی گل ہوئی کہ جناب ہن ساڈی ماں بیمار ہے یا چیلنج نے, انہاں نوں تسی چھڈ کے, اور جے میرے ورگا مسکین ایک ٹیچر پڑھان والا یہ گل کر دیندا ہے تے تسی اودے خلاف ہو جاؤ گے. کی اللہ نوں جواب دیو گے دسو کہ مسکین دے نال اسی نہیں کھڑے ہوئے, ٹرینڈ دے نال کھڑے ہو گئے ہیں. سر امام ٹرینڈ وچ کھڑا نہیں ہویا سی, ایسے پاسے امام علی مقام سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کی بھی جو مان